ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام۔ آج انشاءاللہ ترجمہ قرآن کے سبق میں سورۃ الانفال آیت نمبر 11 سے پڑھیں گے، اور یہ سورہ انفال کا دوسرا رکوع ہے۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں پچھلے سبق میں غزوہ بدر کا واقعہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اس کا پس منظر بیان ہوا۔ اب اس میدان بدر میں کیا ہوا وہ بھی پچھلی آیت میں کچھ تھا اور کچھ یہاں ہے۔ اذ یغشیکم النعاس، جب طاری کر رہا تھا تم پر النعاس اونگ کو۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے وہاں پر ان کے دل میں اطمینان، سکون، پچھلی آیت میں پڑھا نا ہم نے، اللہ نے وعدہ کیا کہ آج تمہارے لیے 1000 کا لشکر اترے گا، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ دل میں رکھو اصل مدد اللہ کی طرف سے ہے۔ اور وہ فرشتے کیوں آئے؟ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، دلوں کو سکون مل جائے۔ اور یہاں بھی ہے کہ سکون اتنا دیا اللہ نے کہ اونگ آنے لگی، امنتاً، امن دینے والی، اطمینان دینے والی۔ مسلمانوں کے دل بالکل پرسکون ہو گئے۔ پہلے دل ڈرے ہوئے تھے کہ اسلحہ نہیں ہے، سامان نہیں ہے، اور آگے سے جو ہے نا وہ جنگ کی تیاریاں کر کے اسلحے سے لیس وہ لشکر آیا ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے امن اور سکون دیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کی تم پر من السماء، آسمان سے، ماءً، پانی، آسمان سے اللہ رب العالمین نے بارش برسائی۔ اس بارش برسنے کا فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ ان کی زمین جو تھی وہ ریتلا علاقہ تھا، اور آگے جہاں کافروں نے جو زمین لی ہوئی تھی وہ پکی زمین تھی۔ تو بارش برسنے کی وجہ سے مسلمانوں کی جو جگہ تھی وہ ٹھیک ہو گئی، پیر وہاں جمنے لگے، ریت جو تھی وہ جم گئی، اور کافروں کی جو زمین تھی وہاں پر جب پانی برسا جو وہاں پھسلن پیدا ہو گئی، تو ان کے لیے نقصان تھا، مسلمانوں کے لیے فائدہ تھا۔ اور آگے فرمایا لیطہرکم، تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، اور مسلمانوں کے لیے پانی کی جو ضرورت تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ، اور وہ رب لے جائے تم سے رجز الشیطان، شیطان کی گندگی۔ یہ شیطان کی گندگی کیا تھی؟ مسلمانوں کے دل میں شیطان یہ خیالات ڈال رہا تھا کہ آج تم مارے جاؤ گے، پیچھے ہے نا، ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں۔ ظاہر تھا اگر دنیا کے اسباب کو دیکھیں تو کیا ہے، 313 ہیں بغیر اسلحے کے، وہ بھی بچے بوڑھے، کوئی جنگ کی تیاری نہیں ہے، اور آگے سے 1000 کا لشکر ہے۔ تو یہ جب دنیا کے ساز و سامان پر ان چیزوں پر نظر پڑتی تو دل میں خیال آتے، پتہ نہیں آج کیا بنے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خیالات شیطان کی وجہ سے تھے اور یہ گندگی تھے۔ اصل مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو رب چاہے وہ ہوتا ہے۔ پوری کائنات بھی اگر ہماری مخالف ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے، تو ایک بال بھی کوئی بیگا نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس تمہارے ان خدشات کو، شیطان کے ان پیدا کیے ہوئے وہم کو دور کرنے کے لیے ہم نے آسمان سے بارش بھی برسائی، آسمان سے فرشتوں کو بھی نازل کیا، اور تمہارے دل کو مطمئن کیا، وَلِيَرْبِطَ، اور تاکہ باندھ دے، عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور چاہیے کہ وہ رب اس سے تمہارے دلوں کو ثابت، تمہارے قدموں کو جما دے، تمہارے قدم جم جائیں۔ بارش برسی، اس بارش کی وجہ سے زمین اچھی ہو گئی تو قدم وہاں پہ جمنے لگے۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ، اور جب وحی کی آپ کے رب نے، الی الملائکہ، فرشتوں کی طرف، انی معکم، کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، پس تم ثابت قدم رکھو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، سألقی، ان قریب میں ڈالوں گا، فی قلوب الذین، ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الرعب، رعب، کہ ان کافروں کے دلوں میں ان مومنوں کا رعب میں ڈال دوں گا، چاہے یہ 313 ہیں، کم ہیں، ان کا رعب اور دبدبہ میں کافروں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ اور کیا ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد چاہے کم تھی، اللہ رب العالمین نے ان کو زیادہ تعداد کر کے کافروں کو دکھایا۔ آگے پڑھیں گے اسی صورت میں، مسلمان کافروں کو زیادہ نظر آتے تھے، اور کافروں کی تعداد بظاہر زیادہ تھی، مسلمانوں کو کافر کم نظر آتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں میں کافروں کا کوئی رعب نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، دل مطمئن تھے، اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ پیدا ہو گیا، جو جنگ کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ دل اگر ڈرے ہوئے ہیں، دل یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہار جائیں گے، تو وہ ہار جائے گا۔ اور اگر دل میں پختہ عزم ہے کہ میں نے جیتنا ہے، جیت ہماری ہے، فتح ہماری، ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے، تو وہ ناکام نہیں ہوتے۔ تو یہ چیز اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کر دی۔ اور اللہ فرماتے فَضْرِبُوا، یہ وحی کی اللہ نے ان فرشتوں کو، فَضْرِبُوا، مارو تم، فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں کے اوپر، وَضْرِبُوا، اور مارو تم، مِنْهُمْ، ان میں سے، كُلَّ بنان، ان کے ہر جوڑ پر، بنان کہتے ہیں جوڑ کو، پور کو، ان کے جوڑ پر مارو۔
ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ شاق اللہ، انہوں نے نافرمانی کی، مخالفت کی انہوں نے اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ومن یشاقق اللہ، اور جو بندہ بھی مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ ان کو سخت سزا دینے والے ہیں، سخت عذاب دینے والے۔ یہ دنیا میں ان کو عذاب ہے، کیا ہوا؟ 70 مر گئے ان کے، اور 70 قیدی بن گئے، مال غنیمت بھی آیا مسلمانوں کے ہاتھ، اور یہ دنیا میں سزا تھی، اور آخرت میں بھی ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، مخالفت کی، اور لڑنے کے لیے نکل آئے۔ ذالکم، یہ ہے تمہارے لیے سزا، فذوقوا، پس چکھو اس سزا کو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور بے شک کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے۔ یہ میدان بدر میں جب وہ مارے گئے، ان سب کی لاشوں کو کھینچ کر بدر کے کنویں میں ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کھڑے ہو کر اس وقت ان کافروں سے کہا تھا کہ کیا اب تمہیں وہ سزا مل رہی ہے جو میں تمہیں کہا کرتا تھا؟ میں تمہیں دعوت دیتا تھا کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، تم کہتے تھے کب ہے وہ وعدہ، کیسی ہے وہ سزا، کیا ہے، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں۔ اب بتاؤ کیا میری وہ باتیں سچی تھیں، میرے وہ وعدے سچے تھے؟ تمہیں وہ سزا مل رہی ہے یا نہیں؟ ذالکم فذوقوا، یہ ہے چکھو تم یہ سزا، اور آگے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو آپ جب یہ کہہ رہے تھے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر یہ تو مردہ ہیں، یہ سن نہیں سکتے، یہ تو نہیں سن سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے، جو مر جائے، نیند کیے ہوئے وہ بندہ نہیں سنتا، مر جائے وہ کہاں سن سکتا ہے؟ حالانکہ وہ اوپر تھے، ابھی مٹی میں نہیں ڈالے گئے، زمین کے اوپر ہی ہے، سامنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ہاں ٹھیک ہے، مردے نہیں سنتے، لیکن یہ اس وقت اللہ رب العالمین ان کو سنوا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سنوا دیا ہے، کس لیے؟ تاکہ ان کو پتہ چل جائے، ان کے عذاب میں اور ان کے جو ہے افسوس میں اضافہ ہو جائے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہے، اب ان کو پتہ چل جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب تم ملو ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، زحفا لشکر کی صورت میں، یعنی جہاد ہونے لگے، جنگ کے میدان میں کسی لشکر سے ملو، فلا تولوہم الادبار، تو پیٹھ پھیر کر بھاگنا نہیں ہے۔ یہ مومن کی نشانی نہیں کہ میدان جنگ میں جب موت نظر آنے لگے تو پھر پیٹھ پھیر لے بھاگ جائے، مومن نہیں، شہید ہو جاتا ہے، وہ سینے پہ زخم کھاتا ہے، سینے پہ گولی کھاتا ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے جان دے دیتا ہے، لیکن کبھی پیٹھ نہیں دکھاتا اپنے دشمن کو، اللہ کے دشمن کو، اسلام کے لیے پیٹھ نہیں دکھاتا۔ یہ مومن کو تلقین کی گئی جہاد کا۔ اب یہاں سے جہاد کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں کہ جب بھی مقابلہ ہو، میدان جنگ لگے، تو تم نے پیٹھ پھیر کر نہیں جانا۔ تو یہاں سے انشاءاللہ آگے ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، جو پھر جائے اس کی سزا بھی بیان کی ہے آگے، کہ میدان جنگ میں جو موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگ جائے، پیچھے آ جائے، اس کی کیا سزا ہے، اور جو نہ بھاگے، اللہ کے دین کے لیے، غلبے کے لیے جان دے اس کے لیے کیا انعامات ہیں، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔